مہر علی کو جب آرمی پبلک اسکول پشاور میں داخلے کی اطلاع ملی تو وہ اس کی زندگی کا یادگار دن تھا۔ ان دنوں مہر علی کا والد بھی چھٹیوں پر اپنے گھر آیا ہوا تھا۔ اس نے جب اپنے والد کو داخلے کی خوشخبری سنائی تو باپ نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ مجھے فخر ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ بابا آپ دیکھیے گا، میں اپنے ملک کا اور اپنے کالج کا بھی نام روشن کروں گا۔ مہر علی کے داخلے کی خبر سن کر ماں بھی اسے دعائیں دینے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ ماں جس نے اسے پیدا کیا تھا، سیدھی سادی سی ماں جس نے بیٹے کو وطن سے محبت اور رواداری کا سبق دیا تھا، اس دن بیٹے کی کامیابی کی خبر سن کر ماں کی آنکھیں بھی جھلملا اٹھی تھیں۔ جیتا رہے میرا بہادر بیٹا۔ اماں آپ فکر نہ کریں، میں ہمیشہ آپ کو کال کرتا رہوں گا، اور جب بھی میری چھٹیاں ہوں گی میں فوراً آپ کے پاس آ جایا کروں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا اس کی، بس اپنی پڑھائی پہ دھیان دو۔ مہر علی آرمی پبلک اسکول میں اپنی پڑھائی پر توجہ کیے ہوئے تھا، لیکن جب بھی اسے اپنے گھر والوں کی یاد ستاتی تو وہ ہاسٹل کے کمرے میں آدھی رات کو ڈائری لکھا کرتا تھا۔ مہر علی کو اپنے گاؤں کے درخت، کھیت یاد آتے تو وہ سوچنے لگتا کہ ایک دن اس کے چھوٹے سے گاؤں چکری کا نام بھی سب لوگ جان جائیں گے۔ اسے اپنے زیر تعمیر مکان کی چھوٹی چھوٹی سرخ اینٹوں سے اپنے وطن کی یاد آتی، اور وہ یہ سوچنے لگتا کہ وہ بھی اپنے وطن کی عمارت کی ایک چھوٹی سی اینٹ ہے۔ ڈائری لکھتے وقت ماں باپ اور دوستوں کے چہرے اس کی نگاہوں کے سامنے آتے تو وہ قلم روک کر ان کے بارے میں سوچنے لگتا۔ کبھی کبھی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اسے کمیشن مل گیا ہو اور وہ فوجی وردی میں ملبوس اپنی مادر وطن کو سلوٹ کر رہا ہو۔ وہ اپنے خیالوں میں خود کو کمیشن افسر کے روپ میں دیکھتا جس کا عزم اور حوصلہ چٹان کی مانند سخت اور ناقابل تسخیر تھا۔ وہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر عقاب کی طرح جھپٹتا اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد اپنے خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا۔ مہر علی کے والدین ابھی اپنی بیٹی کی تعلیم مکمل ہونے کا خواب دیکھ ہی رہے تھے کہ 16 دسمبر کی شام کو سب کچھ بدل گیا۔ ان کی زندگی کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ دہشت گردوں نے مہر علی کو شہید کر دیا تھا، وہ بھی ان معصوم 135 بچوں کے ساتھ جو علم کی روشنی لینے نکلے تھے۔ دوسرے روز جب مہر علی کا جسد خاکی چکری پہنچا تو پورا کا پورا گاؤں سوگوار تھا۔ مہر علی شہید کی نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی افسروں، گاؤں والوں، دوستوں اور رشتہ داروں نے شرکت کی۔ پھر شہید کو سپرد خاک کر کے اس کی قبر پر پھولوں کی چادر بچھا دی گئی۔ شہید کے باپ کو پرسہ دیا جانے لگا۔ یہ ہے وہ مناظر۔ وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلامت کہتی ہے۔ شبیر نے جب شہید مہر علی کے ماں باپ، اس کے رشتہ داروں اور اس کے دوستوں سے جب بات کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان کے حوصلے بہت بلند تھے۔ بچے نے اپنی جان دے کر اس قوم اور ملک کا نام روشن کیا ہے۔ مجھے اپنے بچے کی شہادت پہ فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے بچے ہر ایک کو نصیب کرے۔ بہت اچھا رتبہ ملا ہے اس میں، اپنے ماں باپ کا بھی اور اپنے خاندان کا بھی نام روشن کیا ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے بھائی پہ۔ دہشت گردوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان معصوم اور ناک بچوں کو قلم اٹھانے والوں سے کیا مقابلہ کرتے ہو؟ اگر مقابلہ کرنا ہی ہے تو ہماری فوج تم لوگوں کے لیے ہر دم تیار ہے۔ لاکھ لاکھ اس رب دے شان ملی، ساڈے بیٹے نے شان ملی ہے۔ انشاءاللہ اس نے بہت زبردست رتبہ حاصل کیا ہے۔ پہلے اس گاؤں کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ابھی اس کے نام سے، اس کے رتبے سے، اس کی شہادت سے ابھی پاکستان بھر میں جو ہے چکری کا نام جو ہے نا وہ اونچا ہو گیا ہے۔ مہر علی اعظم جو بچہ ہے، جو سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ اس واقعے میں شہید ہوا ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے 16 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کا اناؤنس کیا ہے، جو ہم نے اس کے والد کو پہنچا دی ہے کمپنسیشن کے طور پر۔ اور اس کے علاوہ اس کے جو اسکول ہے چکری راجگان میں، جو ہائی اسکول ہے، اس کا ایک پورشن جو ہے، ایک بلاک جو ہے وہ ڈیمالشڈ ہوا ہے اور بڑا خراب حالت میں ہے۔ وہ میں نے بنانے کے لیے
اس کا اعلان کر دیا ہے. اس کو بلاک کا نام اور اسکول کا نام بھی ہم اس کے نام سے منسوب کریں گے. شبیر سوچتا ہے کہ یہ دہشت گرد کتنے بزدل نکلے. یہ قلم اور کتابوں سے ڈر گئے. معصوم بچوں کی مسکراہٹیں ان پر وحشت بن کر طاری ہو گئیں. شبیر یہ بھی سوچتا ہے کہ ان دہشت گردوں کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ معصوم بچوں کے لہو سے جو طوفان بنے گا دہشت گردی کی لہر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا. شاید سمجھ رہے تھے کہ قوم کے کروڑوں بچوں میں سے 132 کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن انہیں شاید پتہ نہیں تھا کہ یہ راہ حق کے شہید تھے جو ہماری ہی طرح سانس لے رہے ہیں. ہماری ہی طرح انہیں بھی رزق دیا جا رہا ہے. سچ ہے باطل ہی کو مٹنا ہے. حق روز ازل سے ہے اور تابابد پائندہ رہے گا، تابندہ رہے گا. ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. خوبصورت تھے ہمیں ماتھے پہ بوسا دو، ہمیں ماتھے پہ بوسا دو. شبیر کا کہنا ہے کہ وہ دیکھ رہا اور مسلسل دیکھتا رہے گا. ملک بھر سے مزید کہانیوں اور ان کی تفصیلات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. دیکھنا نہ بھولیے گا کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا.